الفلک دعوا اللہ مخلصین لہ الدین. رب کہتا ہے جب وہ کشتی میں سوار ہوتے کشتی پھنس جاتی پھر مخلص ہو کے اسی رب کو پکارتے تھے. اور ہمارے مشرک اس دور کے مشرک یہ کہتے ہیں جو خواجہ نہ دے گا تو پھر کون دے گا. آواز رب نے دی, اتنی سریلی آواز دی تجھے, کتنا اچھا گلا دیا, بولنے کے لیے زبان اس نے دی, اور جب تو بولنے لگا ہے تو سریلی آواز نکال کے کہتا ہے جو خواجہ نہ دے گا تو پھر کون دے گا. کبھی غور کیا اس بات پہ؟ جو خواجہ نہ دے گا تو پھر کون دے گا. اور دیکھو ایسی رب نے مات ماری ہوئی ہے. مولوی یہ شعر پڑھ رہا ہے سر لگا لگا کے, جو خواجہ نہ دے گا تو پھر کون دے گا, جو جھولی بھرے گا یہیں سے بھرے گا. اور مشرک لوگ اوپر پیسے پھینک رہے ہیں, وہ اوپر بیلے کروا رہے ہیں, اوپر پیسے پھینک رہے ہیں. یہ بڑے پتے کی بات بتا رہا ہے. نہیں جانتے کہ یہ وہ ملا ہے جو قرآن کو جھٹلا رہا ہے, قرآن کا انکار کر رہا ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ سورہ ملک اٹھا کے دیکھو. امن ھذا الذی یرزقکم ان امسک رزقہ, کون ہے جو تمہیں رزق دے اگر اللہ اپنا رزق روک لے. اور اسی طرح ترجمہ کروں جس طرح یہ کرتا ہے, یہی سیم ترجمہ قرآن کی آیت کا ہے, جو اللہ نہ دے گا تو پھر کون دے گا. امن ھذا الذی یرزقکم ان امسک رزقہ, اور جو اللہ نہ دے گا تو پھر کون دے گا. رب نہ دے تجھے کون دے گا. یہ مولوی کہتا میں اس قرآن کو نہیں مانتا, جو خواجہ نہ دے گا تو پھر کون دے گا. اب تو قرآن کا بھی انکار کرے اور خواجے کے دربار پہ بیٹھ کے اسی کو سب کچھ سمجھے, رب کا انکار کرے اور پھر کہے کہ ہم مسلمان ہیں, پھر کہے ہم عاشق رسول ہیں جو ہمیں توحید کی دعوت دیتے ہیں, وہ نعوذ باللہ گستاخ ہے. وہ لوگوں کبھی تنہا بیٹھ کے غور تو کیا کرو کہ گستاخ کون ہے, کبھی سوچا تو کرو. مشرک یہ نہیں ہے تو شرک اور کیا ہوتا ہے. یہ عاشق رسول بنتے ہیں, ہر بات میں مدینہ 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 کی راہ تو لگائی ہوئی ہے, لیکن مدینے کی اذان پسند نہیں ہے. آل مدینہ چال مدینہ, لیکن مدینے کا امام پسند نہیں ہے. نہ مدینے کی اذان پسند ہے, نہ امام پسند ہے, نہ مدینے کی اذان تکبیر پسند ہے, نہ مدینے کی جماعت پسند ہے, نہ نماز پسند ہے. بس لوگوں کو الو بنایا ہوا ہے, آل مدینہ چل مدینہ, آج نہیں تو کل مدینہ. وہ ہمارے مولانا منظور صاحب ہیں, اللہ صحت کے ساتھ لمبی زندگی عطا فرمائے. وہ کبھی کبھی کہا کرتے ہیں, کہتے ہیں جب آنکھیں خراب ہو جاتی ہیں تو ڈاکٹر سے آنکھیں بنواتے ہیں تو ڈاکٹر ہری پٹی دیتا ہے, ہری پٹی دیتا ہے, سبز پٹی دیتا ہے, آنکھوں پہ باندھ لو کیونکہ آنکھیں خراب ہیں. جب آنکھ خراب ہو جائے ہری پٹی باندھتے ہیں, جب دماغ خراب ہو جائے ہری پگڑی باندھتے ہیں. دماغ خراب, اب جب عقل جاتی رہے پھر ہری پٹی باندھتے ہیں, پھر آل مدینہ چل مدینہ. ہم عاشق رسول ہیں. اور کبھی رسول کی بات تو سنو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے. آپ نے فرمایا ہے لِكُلِّ نَبِيٍّ دعوت مستجابۃ, ہر ایک نبی کے لیے رب نے دعا کا کہا تھا کہ دعا کرو تمہاری دعا قبول کر لی جائے گی, جو دعا کرو گے قبول کر لی جائے گی. فَتَعَجَّلَ كُلُّ نَبِيٍّ دَعْوَتَهُ, ہر نبی نے اپنی دعا کرنے میں جلدی کی, دنیا میں ہی دعا کر لی, جو دعا کی رب نے قبول کر لی. فَإِنِّي اخْتَبَأْتُ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ, لیکن میں نے اپنی دعا مؤخر کی, قیامت کے دن اپنی امت کے لیے کروں گا. آج ان سے کہتے ہیں نماز پڑھے, یہ عجیب بات ہے. نماز نہیں, روزہ نہیں, کوئی دین کا کام نہیں, داڑھی منہ پہ نہیں, بس 12 ربیع الاول آیا پان کھا کے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے, جو ہونا عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے. وہ بھائی نماز نہیں پڑھتا یار, نمازیں کوئی ضروری نہیں ہے, عشق ہونا چاہیے, عشق سے اللہ کے نبی قیامت کے دن شفاعت کریں گے.
شفاعت کریں گے، سفارش کریں گے، ہم جنت میں چلے جائیں گے۔ یہ ایسا ایک مغالطہ لوگوں مغالطہ ہے، یہ دھوکہ ہے۔ ما غرک بربک الکریم، اور کس نے دھوکے میں رکھا ہوا ہے؟ آپ نے فرمایا سب نے دعا کرنے میں جلدی کی، لیکن میں نے اپنی دعا کو قیامت کے دن کے لیے مؤخر کر دیا۔ کیوں مؤخر کیا؟ اور میں اپنی امت کے لیے کروں گا۔ پھر کون بخشا جائے گا؟ فَهِيَ نَائِلَةٌ، غور کرے حدیث کے الفاظ پہ، فَهِيَ نَائِلَةٌ مَن مَاتَ مِنْ أُمَّتِي لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا۔ اور لوگوں، میں قیامت کے دن شفاعت کروں گا، سفارش کروں گا، دعا کروں گا۔ میری دعا میرے ہر اس امتی کو فائدہ دے گی، لا یشرک باللہ شیئا، جو اس حال پہ مرا کہ وہ شرک نہیں کرتا تھا، اس کو فائدہ دے گی۔ مشرک کو تو کوئی فائدہ دے نہیں دے گی، شرک کرنے والے کو میرے نبی کی شفاعت کوئی فائدہ دے گی؟ نہیں فائدہ دے گی۔ وہ لوگوں، عقیدہ توحید کے مطابق پختہ کر لو، رب کی قسم ہے شیطان بھی تمہیں داؤ نہیں لگا سکتا ہے، شیطان بھی دھوکہ نہیں دے، مولوی تو دور کی بات ہے۔ جو ابلیس جس نے رب سے مہلت لی ہوئی ہے، وہ بھی کسی موحد کو دھوکہ نہیں دے سکتا ہے۔ رب کا قرآن کہتا ہے جب شیطان نے مہلت لے لی سورہ سواد کے اندر، کس لیے مہلت لی تھی؟ کیا کرنا تھا؟ کہتا ہے فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اللہ تیری عزت کی قسم ہے میں ان سب کو گمراہ کروں گا۔ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اللہ تیری عزت کی قسم ہے مہلت تو نے دے دی ہے، ان سب کو گمراہ کروں گا، إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ۔ ہائے ہائے ہائے، قربان تجھ پہ قربان چاہوں، کیا انداز ہے رب کا۔ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، اللہ سب کو گمراہ کروں گا، لیکن جو پختہ توحید والے ہوں گے، اللہ جو خالص عقیدہ توحید والے ہوں گے، إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، اللہ جو خالص تیری عبادت کرنے والے ہوں گے، جن کا عقیدہ یہ ہوگا کہ شفا دینے والا بھی وہی اللہ ہے، زندگی دینے والا بھی وہی اللہ ہے، موت دینے والا بھی وہی اللہ ہے، بیٹا دینے والا بھی اللہ ہے۔ یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَیَهَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ أَوْ یُزَوِّجُهُمْ ذُکْرَانًا وَإِنَاثًا وَیَجْعَلُ مَن یَشَاءُ عَقِیمًا، وہ جس کو چاہے بیٹا دے، وہ جس کو چاہے بیٹی دے، وہ جس کو چاہے مکس کر کے دے، وہ جس کو چاہے بانج بنا دے، جس کو وہ بانج بنا دے، دنیا کی کوئی طاقت اس کو بچہ نہیں دے سکتی ہے۔ نہیں یقین آتا تو فتح نصرت علی خان کو دیکھ لے، مر گیا، ساری دنیا کے دربار چھانے ہیں، ساری دنیا کے دربار، ہر دربار پہ جا کے قوالی گائی ہے، ہر دربار پہ جا کے ماتھا ٹیکا ہے، ہر دربار پہ جا کے کہا آئے ہیں تیرے در پہ تو کچھ لے کے جائیں گے، لیکن جب دنیا سے گیا ایک بھی بچہ نہیں تھا۔ اللہ کہتا ہے جس کو بانج بنا دے دنیا کی کوئی طاقت دے سکتی ہے؟ اور اگر بچے دینا ان بزرگوں کے اختیار میں ہو، اللہ کی قسم ہے ہمارے گھر میں تو ایک لولی لنگڑی بچی بھی نہ پیدا ہو، ہم تو دن رات ان کے بارے میں بولتے ہیں کہ یہ کچھ نہیں کر سکتے، یہ کچھ نہیں کر سکتے، یہ اگر کر سکتے ہوتے تو یہ ہمیں کچھ نہ دیتے، لیکن اللہ کا فضل ہے، ہمارا عقیدہ ہے اللہم لا مانع لما آتیت ولا معطی لما آتیت ولا معطی لما منعت، اللہ جس کو تو دینے پہ آئے دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی ہے، جس سے تو روک دے دنیا کی کوئی طاقت دے نہیں سکتی ہے۔ یہ کون ہے؟ اور لوگوں ما غرک بربک الکریم، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سواری پہ سوار تھا، آپ نے مجھے کہا تجھے چند کلمے نہ سکھاؤں؟ میں نے کہا سکھا دے۔ آپ نے فرمایا پھر سیکھ لے، سن لے، یاد کر لے، احفظ اللہ یحفظک، اللہ کے احکامات کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اللہ کی حفاظت کر،
अल्लाह के अहकामात की हिफाजत कर, तू रब को अपने सामने पाएगा। जहां भी जाएगा रब की नुसरत और मदद तेरे साथ होगी। और इज़ा सअलता फसअलिल्लाह, जब भी सवाल करे अपने रब से सवाल कर। व इज़ा इस्तअनता फस्तईन बिल्लाह, अगर तू मदद तलब करे तो अपने रब से मदद तलब करनी है। सवाल किससे करना है? उस रब से करना है। मदद किससे मांगनी है? उसी रब से मांगनी है। और आगे क्या फरमाया? वालम, मेरे नबी ने फरमाया अब्दुल्लाह वालम, जान ले, इसको महफूज कर ले। जानने का क्या मतलब है? वालम के इल्म हासिल कर ले, ऊपर ऊपर से ना ज़हन बना लेना, अला वजहिल बसीरत जान ले, इल्म हासिल कर ले, अकीदा बना ले। लौ अन्नल उम्मता लव इज्तमाअत अला अन यनफऊका बिशैइन ला यनफऊका बिशैइन इल्ला क़द कतबहु अल्लाहु लक। ये सारी उम्मत मिलके तुझे नफा देना चाहे, तुझे कोई नफा नहीं दे सकती है मगर वही नफा मिलेगा जो रब ने तेरे लिए लिख दिया है। ये एक एक दरगाह तो दूर की बात है। अल्लाह कहता है, मेरे नबी ने फरमाया सारे मिलके भी, सारे इकट्ठे होके भी तुझे कोई फायदा देना चाहे तो फायदा दे सकते नहीं दे सकते हैं। और जान ले वरिज्तमाउ अला अन यज़ुर्रूका बिशैइन लम यज़ुर्रूका इल्ला बिशैइन क़द कतबहु अल्लाहु अलैका। ये सारे मिलके तुझे नुकसान देना चाहे तो तुझे नुकसान भी नहीं पहुंचा सकते हैं, तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं, मगर जो रब चाहे वही तेरा नुकसान होगा। रब ना चाहे कुछ भी नहीं होगा, रब चाहे तो सब कुछ हो जाएगा। एक सहाबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत करते हैं, आपके लिए वुजू का बंदोबस्त करते हैं। रबिया बिन काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, एक दिन आपने फरमाया रबिया सल्ली, मुझसे मांग ले, सवाल कर ले। होता है ना कभी कोई मुलाजम कोई नौकर अच्छा काम करता है तो खुश हो के मालिक कहता है यार जो चाहिए तू भी मांग ले, मूड पे आता कहता तू भी मांग ले। आपने फरमाया रबिया तू भी कुछ सवाल कर ले। उसने कहा अस्अलुका मुराफक़तका फिल जन्नह। हाय हाय या रसूलल्लाह, अगर आपने कह ही दिया है फिर मैं क्या मांगता हूँ? अल्लाह जिस तरह दुनिया में आपके साथ रहता हूँ जन्नत में भी आपके साथ ही रहता हूँ, जन्नत में आपकी मुराफकत मांगता हूँ। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे जाजा होता, कहता मेरे बेटे को नौकरी लगा दे मेरे बच्चे को कोई मुलाजमत दिला दे। लेकिन सहाबी रसूल थे, या रसूलल्लाह क़यामत के दिन जन्नत में आपके साथ हो तो आपने फरमाया आवा गई रज़ाली का, इसके अलावा कुछ? काला होवा ज़ाका, सब कुछ खुदा से मांग लिया, एक तुझको मांग कर उठते नहीं है हाथ मेरे इस दुआ के बाद। या रसूलल्लाह होवा ज़ाका, इसके अलावा कुछ नहीं है, सब कुछ यही है। आपने क्या कहा? फ़ाइन्नी अला नफ्सिका बिकसरति सुजूद। रबिया अगर जन्नत में मेरा साथ चाहते हो फिर मेरी मदद किया करो अपने लिए, बिकसरति सुजूद, सिजदे ज्यादा किया करो, अल्लाह के आगे ज्यादा झुका करो, उस रब के आगे ज्यादा सिजदे किया करो। तू सिजदे करेगा, नमाजें पढ़ेगा, नवाफिल पढ़ेगा, मैं दुआ करूंगा मामला आसान हो जाएगा, मामला आसान हो जाएगा। लेकिन हमारे लोग कहते ना जी ये नमाज पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम मास्टर रसूल हैं। उस सहाबी को अल्लाह के नबी ने कहा था कि जिसके साथ किसी को मोहब्बत होगी वो उसी के साथ जन्नत में जाएगा। उसने कहा था मेरे पास नमाजें नहीं है, ज़्यादा रोज़े नहीं है। आपने कहा जिसके साथ किसी को मोहब्बत होगी उसी के साथ जन्नत में चला जाएगा। वो हदीस एक ऐसी मौलवी ने रटाई हुई है। वो अल्लाह के बंदे सहाबा इकराम के बारे में ये नजरिया है कि नाउज़ुबिल्लाह वो बेनमाज थे, वो नमाजी नहीं थे। उसका ये मतलब था कि मैं ज़्यादा नफल नवाफल नहीं है मेरे पास। फर्ज तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखते थे कौन नहीं आया, सहाबा को घर में के पता करो। आपने फरमाया कि जो मस्जिद में आके नमाज नहीं पढ़ता, जो नमाज नहीं पढ़ता, बैनुल अब्द व बैनुल कुफ्र तर्कुस सलात, और कुफ्र और शिर्क और इस्लाम में तो फर्क ही नमाज का है। ये सहाबा इकराम के बारे में ये अकीदा बना लिया।
کہ نہیں جی وہ اسے کہا تھا، بس آپ نے کہا جس کے ساتھ محبت ہوگی اسی کے ساتھ جنت میں چلا جائے گا۔ اب نماز پڑھنے کی جب نہ نماز ہے نہ روزہ ہے، رب کی توحید سے تو بالکل دور ہے، پھر بابے کے پاس ہی جائے گا، رب سے تو رابطہ ہی نہیں ہے۔ اب رابطہ ہو کسی سے، کبھی اس سے دعا سلام کی ہو، پھر ہی آدمی اس کو کوئی کام کہتا۔ جب رابطہ ہی نہیں رکھا، بابے سے رابطہ رکھو لوگو سن لو، اللہ اعلان کرتا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ جب کوئی پکی بات کرتا ہے تو انا سے شروع کرتا ہے۔ انا کا مطلب ہے کہ بات لوہے پہ لکیر ہے، اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ کہتا ہے اس میں شک نہیں ہے، جو شرک کر کے آئے گا اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ جتنے بھی گناہ لے کے آئے گا جس کو چاہے گا اللہ معاف کر دے گا، لیکن شرک رائی کے دانے برابر بھی ہوگا تو اللہ معاف نہیں کرے گا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے اللہ اور بھی بڑے بڑے گناہ ہیں، وہ تو معاف کر دے گا جس کو چاہے گا، ہاں رب کہتا ہے جس کو چاہوں گا معاف کر دوں گا، لیکن شرک کیوں معاف نہیں کرے گا؟ بڑے بڑے کبیرہ گناہ معاف کر دے گا۔ رب نے کہا ان الشرک لظلم عظیم، اور تم دوسرے گناہوں کو بڑے گناہ سمجھو، میرے نزدیک سب سے بڑا گناہ اگر کوئی ہے تو وہ شرک ہی ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور جس کو پیدا ہی میں نے اپنی عبادت کے لیے کیا ہے، جس کو دنیا میں بھیجا ہی میں نے اپنی عبادت کے لیے ہے، اور کوئی مقصد ہی نہیں تھا، وہ تو عبادت ہی میری نہیں کرتا، تجھے معاف کیسے کروں؟ وہ ایک مرغی خریدتے ہیں ہم 20 ریال کی، وہ ریال کے دانے نہیں کھاتی، تو ایک دن انڈا ہمسائے کے گھر میں دے کے آ جائے، اگلے دن ذبح کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ اور اس کو بلی سے میں بچاؤں، اس کو دانا دن کا میں ڈالوں، خریدوں میں، رات کو بند ڈبے میں کروں، اور انڈے ہمسائے کے گھر میں۔ اور جو پیشانی جھکنے والی ہے، رب کہتا میں نے عطا کی ہے، یہ ہاتھ میں نے عطا کیے ہیں، پاؤں میں نے عطا کیے ہیں، دماغ میں نے دیا ہے، آنکھیں میں نے دی ہے۔ عبادت کی باری آئے، سجدے کی باری آئے، طاہر القادری کے قدموں میں جا کے کرے، اور سجدہ کرنے کی باری آئے اس کے پاؤں میں جا کے جھک جائے۔ تجھے سجدے سے ہے اگر جہاں چاہے کر لے، اس کے پاؤں میں جا کے کرے، اور تو مرغی کا انڈا برداشت نہیں کرتا، رب تجھے کیسے برداشت کر لے؟ اللہ کہتا ہے لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا اولئک کالانعام بل ہم اضل۔ اب پیچھے چلے جائیں، جب اللہ نے کہا تھا کہ ان کو دل دیے، ان کو آنکھیں دی، ان کو خوبصورت بنایا، اب اللہ وہی اعلان کرتا ہے لہم قلوب لا یفقہون بہا، اور دل میں نے دیے، کبھی میرے دین کے بارے میں سوچیں گے، آنکھیں میں نے دی، کبھی مسجد کا راستہ دیکھ کے نماز کے لیے آ جائے گا، کبھی قرآن کو دیکھ کے پڑھ لے گا، کبھی پیغمبر کا فرمان پڑھ لے گا، اور پاؤں سب کچھ میں نے دیا، کان میں نے دیے، اذان سن کے نماز کے لیے آ جائے گا۔ یہ ان کانوں سے گانے تو سنتا ہے لیکن اذان نہیں سنتا ہے، ان آنکھوں سے فلم تو دیکھتا ہے، ڈرامے دیکھتا ہے، درباروں کے راستے دیکھتا ہے، نہیں دیکھتا تو میری مسجد کا راستہ نہیں دیکھتا ہے، میری عبادت کے لیے نہیں اس کو نظر آتا ہے۔ فرمایا لہم قلوب لا یفقہون بہا، دل میں نے دیا، دنیا کے کاروبار سمجھتا ہے، ایک بلڈنگ سے دوسری کیسے بنے گی، سائیکل سے موٹر سائیکل کیسے آئے گا، موٹر سائیکل سے گاڑی کیسے آئے گی، گاڑی سے دوسری گاڑی کیسے بن جائے گی، اوور ٹائم کیسے فور مین سے لکھوانا ہے، سب کچھ سمجھتا ہے، نہیں سمجھتا تو دین نہیں سمجھتا۔ کچھ یہ نہیں سمجھتا، کچھ مولوی نے کہہ دیا قرآن تیری سمجھ میں نہیں آئے گا، اس کو پتا ہے یہ قرآن سمجھ گیا، ترجمہ پڑھ لیا، اگلے دن طاہر القادری میں پاؤں میں سجدہ نہیں کرے گا، اس کو پتا ہے اس نے ترجمہ پڑھ لیا، یہ پھر جا کے دربار میں نئی کھیر تقسیم کرے گا، ہمارا کام بند ہو جائے گا۔ وہ کہتا ہے یہ قرآن تیری سمجھ میں نہیں آئے گا، الجبرا اس کی سمجھ میں آتا ہے، جیومیٹری سمجھ لیتا ہے، یہ کمپیوٹر بھی سمجھ لیتا ہے، موبائل کے پروگرام بھی
بھی سمجھ لیتا ہے، لیکن